ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 500 روپے کے اضافے کے بعد 24 کیرٹ کا سونا 2,15,600 روپے فی تولہ ہو گیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 428 روپے کے اضافے کے بعد 24 کیرٹ کے 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,84,842 روپے ہو گیا۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $12 کے اضافے سے $1,991 فی اونس ہو گیا۔ بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CPPA نے بجلی 3 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ اضافہ اکتوبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ CPPA کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اضافے کی صورت میں بجلی صارفین پر تقریباً 40 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ سرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی کی والدہ انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی کی والدہ کے انتقال پر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ خالد مقبول کی والدہ کافی عرصے سے علیل اور ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ کامران ٹسوری، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقی، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے خالد مقبول کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وہ خالد مقبول اور ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ العزیزیہ کیس کی اپیل میں صرف اتنا ہوا تھا کہ سزا معطل ہوئی تھی۔ العزیزیہ کیس میں کبھی میرٹ پر دلائل نہیں سنے گئے، دنوں نہیں گھنٹوں سے متعلق کہا ہے آپ کو کتنا وقت چاہیے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل میں نے سنی ہوئی ہے، کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 گھنٹے مجھے چاہیے ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ العزیزیہ ریفرنس میں اپیل تو بینچ کے دوران ممبران نے ہی نہیں سنی ہوئی۔ العزیزیہ کو تو آپ ابھی بھول ہی جائیں، صرف ایون فیلڈ پر دلائل دیں۔ ہم نے متعدد سماعتوں پر نیب سے سوالات پوچھے تھے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نیب کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا تھا۔ نیب نے اس وقت وکلا بھی تبدیل کیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آئندہ سوموار سے دلائل سنیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اس اپیل کو روزانہ کی بنیاد پر چلا لیں گے۔ نیب کو اپنے دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں صرف آدھا گھنٹہ چاہیے، صرف قانونی نکات سامنے رکھنے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم نیب کو دلائل کے لیے 1 سے 2 گھنٹے کا وقت دے دیں گے۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس میں اپیل کنندہ کے رائٹس کا معاملہ ہے، ریکارڈ کی باتیں ہیں، کوئی راز نہیں ہے، چیزیں عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ایون فیلڈ کیس کے پہلے اپیل کا فیصلہ کرنے والا بینچ کوئی اور تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ العزیزیہ ریفرنس اپیل میں اس سے پہلے بینچ میں دوسرے جج موجود تھے، تو اب اس کیس کی حد تک کیا دوسرا بینچ تشکیل دیا جائے؟ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے تو 2 رکنی بینچ میں بینچ کے سربراہ کو ہی دیکھا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 2 رکنی بینچ کی تشکیل کا ایک مقصد ہوتا ہے۔